آج ذرا بات کرتے ہیں ایک بڑے اہم ایشو کے بارے میں. اگر تو آپ ڈاکٹر مومیتا کا کیس فالو کر رہے ہیں وچ ہیز ہیپنڈ انفارچونیٹلی ان ویسٹ بنگال, تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہاں پہ تمام ہی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, ساری ڈاکٹرز فریٹرنٹی, میڈیکل فریٹرنٹی اینڈ بالخصوص تمام واکس آف لائف سے تعلق رکھنے والی خواتین اس وقت سراپا احتجاج ہیں. اور میرے خیال میں اس میں ایک احساس رکھنے والے درد مند مرد حضرات بھی شامل ہیں. یہ ایک ایسا ہولناک واقعہ ہے جو ایک دفعہ پھر انسانیت کو جھنجھوڑتی ہے اور ہم سب کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اتنے سالوں کی ترقی, خوشحالی, جمہوری نظام اور تمام تر ترقی کے باوجود ہمارے معاشرے میں آج بھی خواتین کتنی انسیف ہیں. I was watching another reel put together جس کے اندر مرد حضرات سے جنرلی پوچھا گیا کہ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جنسی ہراسگی, ریپ اور اسالٹ کے حوالے سے. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمام ہی رسپونڈنٹس جو اس میں تھے, اور جنرلی یعنی جسٹ گوئنگ آؤٹ ان دا اسٹریٹس اور مردوں سے بات کرنے پہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک خاتون کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ بری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ان خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جو فارورڈ ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں اس میں کنسینٹ شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جب زیادتی کے زمرے میں جاتا ہے تو ذہن بدل لیتی ہیں خواتین. یعنی اٹس اے ویری ویئرڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشو اٹ سیلف. تو ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں بتدریج بڑھاوا کیوں آ رہا ہے. یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب کیونکہ قوانین آسان کر دیے گئے ہیں, معاشرہ تھوڑا سا ایکسیپٹنگ ہو گیا ہے, لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی ہے اینڈ دے وانٹ این اینڈ ٹو اٹ, تو اس کی وجہ سے کیسز رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. ہوتے پہلے بھی اتنے ہی کیسز تھے لیکن اب رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن جس قسم کی بربریت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کیسز میں نظر آ رہی ہے, جس طرح کا تشدد نظر آ رہا ہے, یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے. اور ہم سب کو اپنے پالیسی میکرز سے, اپنے لا انسٹیٹیوشن سے, سیکیورٹی پرسنل سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ بھائی وکٹم شیمنگ کیوں؟ ہمارا نظریہ اسی بات پہ کیوں جاتا ہے کہ کس رات کے پہر وہ خاتون باہر تھی, کیا وہ ایک کمپرومائزنگ یا ولنریبل سچویشن میں تھی, اس نے پہنا کیا تھا. اس سے بڑھ کر کانورزیشن یہ ہونی چاہیے کہ کیوں کچھ لوگوں کی ہمت اتنی بڑھ جاتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ اگر وہ کرتے ہیں, پرتشدد ہراسگی کرتے ہیں, they will get away with it. چاہے وہ غصہ ہو, چاہے وہ انتقام ہو, چاہے وہ کوئی بھی مینٹل سٹیٹ ہو, یہ کرتے ہوئے یا ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ان کا دل کیوں نہیں کانپتا, ان کو قانون سے, لوگوں سے, معاشرے سے خوف کیوں نہیں آتا. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبنم نواز صاحبہ. شی از فرام دا لیگل فریٹرنٹی اینڈ شی پریکٹسز ایٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. السلام علیکم شبنم. السلام علیکم سدرا, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. شبنم, یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اٹ از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. میں یہاں پہ سب سے پہلے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کامنلی نون ایز دی SSDO, اس کا کچھ ڈیٹا پریزنٹ کرنا چاہوں گی ہمارے ویورز کے سامنے. اوور آل وائلنس جو تھا خواتین کے خلاف, اگر ہم 2023 کی طرف دیکھیں تو 10,201 کیسز رپورٹ ہوئے اور یہ 16% اس میں یعنی انکریمنٹ آیا ہے اگر ہم گزشتہ سال سے دیکھتے ہیں. اور اس میں بہت سارے کیسز ہیں جس میں ہراسگی بھی ہے, جس میں تشدد بھی ہے, جس میں یرغمال بنانا, کڈنیپ کرنا بھی ہے. سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ کیسز اب زیادہ ہو رہے ہیں, پریولنس وائلنس کی بڑھ گئی ہے شبنم, یا یہ کیسز رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں؟ سدرا, ایسے ہے کہ کیسز بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے لاز کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا ہے, جو کہ ابھی بھی جو پرٹیکولر اسپیسیفک لاز ہیں ویمن پروٹیکشن کے, ان کے بارے میں خواتین کو نہیں پتہ. لیکن کیسز زیادہ بھی ہو رہے ہیں اور رپورٹ بھی کر رہی ہیں خواتین, کیونکہ اب کہیں نہ کہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے لیے لاء میں وہ رکھا گیا ہے, مطلب پروٹیکشن رکھی گئی ہے اور وہ جا کر کے اپنے لیے کورٹ سے ریلیف لے سکتی ہیں. کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. شبنم, آپ کہتی ہیں کیسز زیادہ ہو رہے ہیں, کچھ انسائٹ دیجیے گا کیونکہ ہمارے سامنے تو ایک اوور آل میکرو پکچر ہے, لیکن آپ کیونکہ پریکٹس کرتی ہیں, سب سے زیادہ خاتون غیر محفوظ کہاں پہ ہے؟ اپنے ورک پلیسز پہ, یا جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی چار دیواری بھی, اپنے گھر میں بھی اس کو خوف آ رہا ہے, اور جو تشدد کے واقعات ہیں وہ گھریلو تشدد کی بھی ہے, ڈومیسٹک وائلنس کی بھی ہیں, ڈومیسٹک ہراسگی کے بھی ہیں. ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ چولہا پھٹ جانا, خاتون کو جلا دینا, یا اس کا کام کرتے کرتے اس طرح کے کسی حادثے کا شکار ہو جانا بڑا کامن ہوا کرتا تھا. کیا اس نوعیت کے کیسز میں کمی آئی ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ غیر محفوظ کہاں پہ ہے؟
سدرا میں ایگزیکٹلی اس کے اوپر کسی ایک جگہ کا نام اس لیے نہیں لے سکتی کہ یہ کام گھر سے شروع ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محفوظ جگہ سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جی سو اگر ایک خاتون گھر میں ہی غیر محفوظ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ باہر نکلتی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ باہر اسی خوف کو وہ ساتھ لے کے چلتی ہے. جب اگر وہ کام کرنے کے لیے جاتی ہے تو ورک پلیس کے اوپر بھی اس کے ساتھ جو جو کچھ کیا جاتا ہے، اور وہ اس کو رپورٹ بھی موسٹلی جو خاتون ورکنگ ہوتی ہے وہ ایوائڈ کرتی ہے رپورٹ کرنا، کیونکہ اس کے اوپر وہی جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ وہ وکٹم شیمنگ بجائے اس کے کہ پرپیٹریٹر بلیمنگ کریں، آپ اس کے اوپر یہ والا کام شروع کر دیتے ہیں کہ اسی نے کچھ کیا ہوگا، تبھی باقی بھی تو لڑکیاں ہیں. اب باقی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بولتی نہیں ہیں یا وہ چھپا لیتی ہیں، جس کو یعنی کہ ظاہر ہے ایک ہمارا ایک وہ اسٹیریوٹیپیکل قسم کا ایک وہ جو کانسیپٹ ہے خاتون کا کہ وہ شریف خاتون وہ ہے کہ جس کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات بھی کہیں بھی نہ کی جائے، نہ یا اس نے نہ کی ہو کسی کے بارے میں کمپلینٹ. تو یہ ہے کہ غیر محفوظ تو ہر جگہ ہے. وہ گھر میں اگر محفوظ نہیں ہے تو باہر تو نکل کر کے مطلب درندہ صرف جو ایک انسان ہے جو اس کی سائیکی ہے وہ گھر کے اندر بھی ہے اور گھر کے باہر بھی ہے، اور بہت زیادہ ہے ابھی. شبنم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں وہ جو ہم نے کہا کہ بربریت کا، وائلنس کا، اور اتنا یعنی جس کو کہنا چاہیے ایکسٹریم وائلنس کے جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں، یعنی انڈیا میں پہلے نربھیا کیس اور اب یہ ڈاکٹر مومیتا کا جس کو نربھیا 2 بھی کہا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی آپ کو کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں خواتین کو بیہیڈ کیا گیا، زبان کاٹی گئی، ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ملیں، اسٹرینگولیٹ کیا گیا. تو یہ ایک کانسیپٹ کہ اٹ از جسٹ ناٹ انف ٹو سیکچولی assault بٹ یو آلسو ہیو ٹو کل دا وکٹم، یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بیکاز یو انڈرسٹینڈ دا کرمنل مائنڈ سیٹ، یہ واٹ از ہیپننگ اوور ہیئر؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ آج کل دیکھ لیں کہ اگر ہم شروع ہوتے ہیں بچوں کی گیمز سے تو کس قدر وائلنس ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد ان اٹینڈیڈ فونز ہیں، ان اٹینڈیڈ یہ سارے گیجٹس ہیں بچوں کے پاس. ٹین ایجرز آج کل اگر آپ دیکھیں تو جس قسم کی ان کی ایگریسو قسم کی اپروچ ہے ہر اس کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر، مطلب وہ، اور جس قسم کی وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں. اس میں بھی لڑکیوں کی ظاہری بات ہے کہ اس میں جو گالی ہے اس میں ریپ کا ذکر بڑے آرام سے کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ جس طرح دی جا رہی ہوتی ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہیں سے یہ ساری چیزیں شروع ہو کر کے اور اس لیول تک پہنچتی ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے. یہ جیسے ابھی انڈیا میں ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب خواتین، پہلے آپ جس پیشے کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتے تھے کہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی جو ہاسپٹل ہے اور اس میں ڈیوٹی کر رہی ہے اور وہ سیف ہے، اور اب ایون یہاں میرے علاقے میں مطلب کے پی میں بھی اب ساری کی ساری ڈاکٹرز جو ہیں جب ان کو فرض کریں رات کی ڈیوٹی کے لیے 36 آورس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، دے ڈونٹ فیل سیف. ان کو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اسی طرح سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور شبنم جی مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین غیر محفوظ فیل کر رہی ہیں، اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ معاشرے کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے؟ اس میں لاز کو زیادہ اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ قانون تو ہر جگہ موجود ہے، امپلیمنٹیشن میں جو گیپ آ رہا ہے اس میں کیا کیا جائے؟ اور ایک اس میں بڑی خوفناک بات یہ ہے، میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو میں نے ابھی آپ سے پیپلز اوپینین کی میں بات کر رہی تھی، ایک سوچ کہیں نہ کہیں یہ بھی پنپ رہی ہے کہ خواتین کا گھر کے باہر کوئی کام ہی نہیں ہے. تو جب کسی خاتون کے ساتھ کوئی ایسا دردناک واقعہ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، تو ایک تھاٹ یہ بھی ہے کہ یہ گھر سے نکلی کیوں تھی؟ ان اے وے مین آر ٹرائنگ ٹو ریکلیم کہ گھر سے باہر کی جگہ یا باہر نکلنے کا حق یا باہر بیٹھنے کا حق صرف مردوں کا ہے. ڈو یو فیل دیٹ یہ انڈر کرنٹ موجود ہے؟ جی بالکل، یہ ایگزیکٹلی موجود ہے، اور یعنی کہ یہ اس قسم کا ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ مرد تو ہے ہی بھیڑیا، مطلب اس کو تو آپ نے بالکل فارغ کر دیا یہ کہہ کے نا کہ وہ تو ہے ہی بھیڑیا، اس نے تو چیر پھاڑ کے رکھ دینا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ اس طرح سے کریں کہ گھر کے اندر رہ لیں.
اب دیکھیے گھر کے اندر کی جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں، آپ نے جب مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے ہم نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھی جو گھروں کے اندر، جیسے ہم نے نور مقدم کیس دیکھا، جب ہم نے وجیہ فاروق سواتی کیس دیکھا، گھر کے اندر اس کو بھی قتل کیا گیا. پھر ہم نے وہ بچی والا دیکھا، وہ جو ایک پیر صاحب کے گھر میں تھی اور اس کی ویڈیو تھی، وہ مر رہی تھی اور ایک اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی ویڈیو بن دیکھی رہی تھی، آئی ڈونٹ ریممبر کہ وہ کون سے علاقے کی تھی یا اس بچی کا نام کیا تھا، کہ ایک والد صاحب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی نے بڑے آرام سے بڑا کیجولی اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا اور پورا گھر بیٹھا ہوا ہے. سو وی آر سینگ دس ہیپن ان سائڈ دا ہاؤسز ایز ویل. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور یہ جو ریکلیمنگ آف دا اسپیسز کی بات ہے، یاد رکھیے کہ کہیں آپ کے گھر میں کبھی کوئی ایمرجنسی ہو اور 36 گھنٹوں کے بعد کی شفٹ کرنے والی ایک خاتون ڈاکٹر کی آپ کو ضرورت ہو، اینڈ وین یو ول ہیو نو ڈاکٹرز، تو امیجن کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ شبنم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ویل کیپ پکنگ اپ دیز ایشوز بیکاز دس از کرٹیکل. خواتین کا ایک معاشرے میں محفوظ ہونا کلیدی ایک بیسک پوائنٹ ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ ڈیڈ ہے اور اس معاشرے کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہے.